جس شہر میں تو بہو بن کر کے جائے گی وہاں کے خاندان کے فتنوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک قرآن پڑھی ہوئی، نماز پڑھی ہوئی بچی اگر کسی خاندان میں جاتی ہے پورے خاندان کو نمازی بنا سکتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، عمائدین شہر اور مسجد سے باہر پنڈال میں تشریف فرما شہر کلور کی میری مائیں اور بہنیں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ شہر کلور میں آج مستورات کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آنے سے پہلے حضرت مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہم سے بات ہوئی کہ بارش کا موسم ہے، پروگرام کی کیا صورت حال ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروگرام اللہ تعالیٰ آگے تک لے جائے گا۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد بھی آثار کچھ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بارش تیز ہونے لگی صبح سے بھی زیادہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری مائیں اور بہنوں کو پنڈال تک پہنچنے میں تکلیف ہوگی، شاید اس وجہ سے مجمع بہت کم تعداد میں جمع ہوگا، لیکن اللہ کا کرم اتنا ہوا کہ ہماری ماؤں نے، بہنوں نے بڑی محنت کے ساتھ شہر کے کونوں کونوں سے نکل کر پنڈال میں اس قدر تشریف لائی ہیں کہ پورا کا پورا پنڈال بھر گیا ہے، یہاں تک کہ دوسری جگہ ان کے لیے انتظام کرنا پڑا اور ابھی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عورت ذات ایسی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو عورت کے مستحکم ارادے کو کمزور کر سکے۔ اللہ پاک نے عورت کا دل اس قدر مضبوط بنایا ہوا ہے، اس کے ارادوں کے اندر پختگی پائی جاتی ہے، عورت کے ارادوں کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، اور جب وہ نکلتی ہے تو اپنے ساتھ گویا کہ پورا خاندان لے کر کے چل رہی ہوتی ہے۔ کسی باپردہ
خاتون کو راستے میں جاتے ہوئے جب کوئی دیکھتے ہیں تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ماں جا رہی ہے فلاں دیندار خاندان کی ہے، اس کی فلاں فلاں اولاد ہے۔ اللہ نے عورت کو بڑا ہی باکمال بنایا ہے۔ میں کیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ تقریباً 22 سال ہو گئے بیانات کرتے کرتے، چھوٹے بڑے الٹے سیدھے جیسے بھی ہو۔ آج تک میں نے بیان کے درمیان ایک حدیث بیان نہیں کی ہے جو مجھے اللہ نے آج بیان کرنے کی توفیق دی ہے۔ بڑی عجیب و غریب حدیث آج میری نظر سے گزری ہے۔ ویسے تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن بیان میں اس حدیث کو سامنے پیش کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر۔ وہ فرماتے ہیں عورتوں کا ایک گروپ، ایک جماعت عورتوں کی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کی شکایت کی۔ عورتوں نے آ کر مردوں کی ایک شکایت کی ہے۔ ہماری عورتوں کی کیا شکایتیں ہوتی ہیں؟ ہمارا مرد ہم نہ انگوٹھی دلایا نہیں، ساڑی دلایا نہیں، ہم نہ فلاں جگہ بلالے کو گیا نہیں۔ یہی ہماری عورتوں کی شکایتیں ہوا کرتی ہیں مردوں سے، اور واقعی اس طرح ہوتا بھی ہے۔ بعض شوہر بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں، بیوی کا صحیح سے حق ادا نہیں کرتے، کل قیامت میں ان کو جواب دینا ہوگا، اور وہ عورت صبر کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا، اولاد کے ذریعے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ بہرحال عورتوں نے آ کر کے شکایت کی۔ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال۔ حضرت مردوں نے آپ کی خدمت میں آنا اور آپ سے مسائل پوچھنا اور آپ سے دین کی باتیں سننا، اس معاملے میں مرد حضرات ہم عورتوں سے غالب آ چکے ہیں۔ ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، گھر میں رہتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں۔ مرد حضرات ہمیشہ سفر میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، فجر کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کر نصیحت سنتے ہیں، عصر بعد سنتے ہیں، موقع بموقع جنگوں میں اور مختلف جگہوں پر آپ سے مرد حضرات استفادہ کرتے رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ہمیں دین کی بات سننے کا مردوں جیسا موقع نہیں ملتا۔ موقع تو ملتا ہے لیکن کم ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عورتوں نے یہ شکایت کی اور یہ بھی کہا فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ۔ حضرت آپ کی اور ہماری ایک پرائیویٹ میٹنگ ہو جائے، آپ کی اور ہماری ایک ملاقات ہو جائے جس میں آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ ہم ساری عورتیں پردے کے ساتھ آ کر بیٹھ کر وہ نصیحت سن کر جایا کریں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے آ کر خود سے درخواست کی ہے۔ یہاں تو علماء کرام محنت کر کے مختلف محلوں میں گھوم پھر کر کے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے عورتوں کے گھر گھر جا کر کے
انفرادی طور پر کہیں اجتماعی طور پر اشتہارات کے ذریعے، فون کے ذریعے، گشت کے ذریعے ماؤں اور بہنوں کو جوڑا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں، صحابیات کے دل میں دیکھیے دین کا کیسا جذبہ، کیسا شوق ہے۔ وہ خود آ کر کے حضور سے شکایت کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرمائیے جس میں آپ ہوں اور ہم ہوں، آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، ہم آپ کی نصیحت سن کر چلی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماؤں کا درد دل دیکھا، سنا، آپ کا دل نرم ہوا تو آپ نے فرمایا فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے ایک دن مقرر فرمایا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے ملاقات کریں گے، پردے کے ساتھ ان کے سامنے وعظ فرمائیں گے، خطاب فرمائیں گے۔ چنانچہ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، حدیث میں آتا ہے وہ دن آیا اور عورتیں جمع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے سامنے خطاب فرمایا، بیان فرمایا، نصیحتیں فرمائی۔ تو آج جو یہاں یہ اجلاس ہو رہا ہے، خاص کر کے مستورات کو جوڑ کر کے، یہ عین حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو گویا کہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری مائیں اور بہنیں کثیر تعداد میں بارش کے باوجود یہاں جمع ہوئی ہیں۔ ایک درخواست میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کرتا ہوں کہ اپنا گھر چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر، کام چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر آپ یہاں آئی ہیں تو آپ کے آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے۔ آپ اسی غرض سے تشریف لائی ہوئی ہے، لہٰذا سننے کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف نہ ہوں۔ جتنا آپ سنیں گی آپ کے دل میں بات اترتی جائے گی۔ اللہ نے چاہا کسی بات پر عمل کی توفیق مجھے بھی مل جائے گی، آپ کو بھی مل جائے گی۔ اللہ پاک نے عورت کو بے شمار فضائل اور کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا ذکر فرمایا۔ اس طرح بہت ساری خواتین کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن میں اپنی ماؤں سے ایک بات کہوں گا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتیں ہیں۔ پورے قرآن میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کے علاوہ کوئی نام نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ملے گا بس۔ اس کے علاوہ جتنی عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بے شمار نیک لوگوں کی ماؤں کا ذکر ہے، کسی کی بیوی کا تذکرہ ہے، کسی خاص خاتون کا تذکرہ ہے، لیکن کسی کا نام پورے قرآن میں نہیں ملے گا، کسی عورت کا نام۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی کس قدر عزت کرنے والا، آپ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر شرافت کے ساتھ نوازا ہوا ہے کہ آپ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. یعنی عورتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں لیا ہے. عورت کہا، امرأتن کہا، زوجہا کہا، بنتن کہا، ابنتن کہا، لیکن اس عورت کا نام نہیں لیا. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ عورت جس قدر زیادہ پردے میں رہے اسی قدر وہ عورت پاک دامن رہے گی، اسی قدر اس عورت کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند و بالا ہوگا. عورت کی سب سے پہلی کامیابی اور سب سے پہلی زینت کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عورت کا پردہ ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں جو برقع پہنتی ہیں وہ برقع ایسا ہوتا ہے، وہ برقعے کو اور ایک برقع پہنانا، کیا بولتی ہیں، بالکل چست ٹائٹ برقع پہنتی ہیں مائیں اور چہرہ کھلا رکھ کر کے بازاروں میں پھرتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا قرآن میں کہ عورت اس قدر پردے والی ہے کہ صرف عورت کہہ کر، ماں کہہ کر، بیٹی کہہ کر، بہن کہہ کر قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن ان کا نام بھی نہیں لیا. تو ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی عزت کا خیال کریں، پردے کا اہتمام کریں، گھر میں بھی باہر بھی. بازار میں ہزاروں قسم کی عورتیں چلتی پھرتی ہیں، لیکن ایک باپردہ خاتون جب بازار سے گزرتی ہے تو اس کے اوپر انوارات کی بارش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس عورت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جو باپردہ ہو کر کے بازار نکلتی ہے ضرورت کے لیے. اور جو بے پردہ ہے اس کے اوپر شیاطین کے اثرات، خبیث لوگوں کی نظریں، للچائی ہوئی نظریں، شرابیوں کے، کبابیوں کے، زانیوں کی نظریں ایسی عورتوں کے اوپر پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان عورتوں کی عزت پامال ہو جاتی ہے. تو عورتوں کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باپردہ بنا کر کے رکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک عورتوں کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں میں، نیک خواتین میں وہ عورت ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں سکون پہنچائے. عورت ایسی ہونی چاہیے، شوہر کی بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو دل میں سکون محسوس ہو. شوہر بازار سے مختلف قسم کا ٹینشن لے کر کے آتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں لے کر کے آتا ہے. ملازمت کی پریشانی ہے، نوکری کی پریشانی ہے، بزنس کا ٹینشن ہے، یا اور کوئی پریشانی لے کر شوہر اپنے گھر آتا ہے تو بیوی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرے، اس کو ریسیو کرے تو کیا ہوگا؟ شوہر کے دل میں ایسا سرور آئے گا، شوہر کے دل میں ایسا سکون نازل ہوگا کہ بازار کا سارا ٹینشن ختم ہو جاتا. تو نیک عورت کی صفت کیا؟ اذا نظرت الیہا سرت کا، وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا. نیک بیوی، نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ بیوی اس کام کو انجام دے، اس کام کو انجام دے، پورا کرے، نافرمانی ہرگز نہ کرے. البتہ اگر شوہر ایسا کام کرنے کو کہے جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے،
ایسا کام کرنے کا اگر شوہر حکم دیتا ہے تو پھر اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پیار و محبت کے ساتھ منع کرے، پیار و محبت کے ساتھ سمجھائے کہ اے میرے شوہر، آپ مجھے جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور نیک خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے، ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے یا سفر میں گیا ہوا ہے، تو وہ عورت اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اس کی نگرانی کرے کہ اس کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، باپردہ رہے، کسی غیر مرد سے بلا ضرورت بات چیت نہ کرے۔ آج کل کیا، کسی مرد سے تعلق رکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہاتھ کے اندر ہی ساری بیماری ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہی وہ شیطانوں کا ابلیس، سب سے بڑا شیطان موبائل آ گیا ہے۔ آج کل جتنے بھی فتنے، خاص کر ہمارے مسلمان بچیوں کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اس کا اصلی سبب کیا؟ موبائل ہے۔ باپ جو ہے سعودی عرب میں رہتا ہے، دبئی میں رہتا ہے، یا گورنمنٹ امپلائی ہے، یا بڑا بزنس میگنیٹ ہے، اس نے 50,000 روپے کا موبائل لا کر اپنی بیٹی کو پکڑا دیا کہ بیٹی ہے، وہ کالج میں پڑھنے والی ہے، آنے جانے میں اس کو فون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ فون کرنے کے لیے 1,000 روپے کا کی پیڈ والا فون بھی کافی ہے، لیکن وہ اینڈرائیڈ فون ہے، آئی فون ہے، وہ ان کو دلوا دیتے ہیں۔ شروع میں ہماری بچیاں ان ٹیلی فون کو، اس موبائل کو صرف اپنے ابا سے بات کرنے کے لیے استعمال کرے گی، اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے استعمال کرے گی، اور عورت اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے استعمال کرے گی، لیکن دھیرے 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 اس موبائل کے اندر جو خرابیاں ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس کے علاوہ وہ ناچنے والا ٹک ٹاک ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے اپلیکیشنز ہیں جن کو دیکھ کر آدمی شرما جاتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرکزہ، آج سے تقریباً 10 یا 11 سال پہلے کی بات ہے، دیوبند کی مسجد رشید میں حضرت کا بیان تھا، ہم لوگ بھی بیان میں موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا قیامت تک آنے والی چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کا ذکر ہے، یا تو صراحتاً ہے یعنی مینشن کر کے باضابطہ، یا پھر اشارتاً اور کنایتاً ہے، لیکن ہے قرآن میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں غور کرتا رہا کہ موبائل ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ موبائل کا ذکر قرآن شریف میں کہاں ہے؟ میں غور کرتا رہا تو وہ آیت مجھے مل گئی جس میں اللہ پاک نے موبائل کے بارے میں اشارے سے بیان فرمایا۔ وہ آیت کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا مطلب کیا؟ بیکار گپ شپ کرنے والی چیز۔ اب یہ موبائل کیا ہے بولو؟ موبائل ضرورت کی چیز ہے اگر اس کو ضرورت کے موافق استعمال کریں، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرے تو یہ بیکار کی چیز ہے۔ اس سے بڑا زہر اور کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی توپ نہیں ہے جو ہمارے ایمان کی چھلنیاں کر دیتا ہے۔ ہم اپنی نوجوان بچیوں کو موبائل دلواتے ہیں، بچیاں موبائل کو لے کر غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں۔ مسلمان بچی ہے
لیکن اس کا تعلق ویسے مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ ہماری بچیوں کا تعلق قائم ہو رہا ہے۔ کالجوں کی حالت اس قدر بری ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اس طرح راستے میں ایک ساتھ چلتی ہیں جیسا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہو۔ کالج میں ہو رہا ہے، امریکہ میں، لندن میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں نہیں بول رہا ہوں، یہی انڈیا میں، آپ کے کلور میں، ہمارے مدن پلی میں اور مختلف شہروں میں یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ ہماری مسلمان باپردہ لڑکیاں وہ بھی برقع پہنی ہوئی ہے، لیکن غیروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انٹرول کے موقع پر، کھانا کھانے کے گیپ میں غیر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، موبائل استعمال کر رہی ہیں، موبائل اس سے ریچارج کروانا، یا موبائل میں کوئی اپلیکیشن نہیں معلوم اس سے معلوم کرنا، اور باضابطہ ایک پلان کے تحت منظم طریقے پر چند لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ہماری بچیوں کو اس طرح فون چارج کروا، موبائل چارج کروا کر کے ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے، موبائل دلوا کر کے ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ ایسا باضابطہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک تو اسکولوں کے اندر دی جانے والی تعلیم کے اندر بھی سب کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں۔ کرناٹک کے بہت بڑے مولانا ہیں، حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اسکول کا ایک نصاب پڑھ کر کے بتایا، سلیبس، کہ اسکول کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اطراف و اکناف میں کتنے جھاڑ ایسے ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، اس کا نام لکھ کر کے آؤ، اور وہ کتنا بڑا ہوتا، کس دن لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ جھاڑ لوگوں کو کیا کیا فائدہ پہنچاتا ہے، یہ سب تم کو ایگزام میں لکھنا ہے۔ ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں، نہیں حضرت، ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں یہ سب اسکولوں کے اندر لکھ رہی ہے کہ جھاڑ کے پاس ایسے کھڑے ہونا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھانا ہے اور فلاں فلاں منت ایسے مانگنا ہے، وہ جھاڑ تمہاری فلاں فلاں منت کو ایسے ایسے پورا کرے گا۔ اس طرح کی تعلیم اسکولوں کے اندر دی جا رہی ہے، بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ حضرت میں بایولوجی پڑھتا ہوں، ڈاکٹر والی پڑھائی، بایولوجی میں زیادہ MBBS والی بات نہیں کر رہا، وہ اسکول کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسکول کے سلیبس میں جو ٹیکسٹ بک دیا گیا ہے اس میں بایولوجی ہے، بایولوجی کے ٹیکسٹ بک کے اندر ایسی تصویر، میں پڑھتے گیا ہمارے سلیبس میں ایسی تصویر آئی جس میں مرد اور عورت کے اعضاء ایک ساتھ کھلے کھلے دکھائے دے رہے ہیں، ایسی تصویریں اس کے اندر ہیں۔ میں صرف میری ماؤں سے، بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماحول بہت ناپاک ہو چکا ہے، بہت گندا ہو چکا ہے، انسان کی نگاہیں آج محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی 2022 چل رہا ہے، 2001 میں غالباً الہ آباد کے قریب پرتاپ گڑھ ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کنجا پٹی ایک جگہ ہے، وہاں مدرسہ قاسم العلوم ہے، اس کے محتمم حضرت مولانا جمشید صاحب، جن کا دوسرا نام مولانا محمد احمد صاحب بھی ہے، آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے ہمیں فرمایا تھا آج سے 20-21 سال پہلے، فرمایا تھا کہ بیٹا ماحول اتنا خراب ہے کہ بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے پردہ کرے، بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے پردہ کرے، اس قدر ماحول خراب ہو چکا ہے۔
موبائل وہ تو 20 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اب دیکھو کس قدر ماحول خراب ہے۔ موبائل اٹھاؤ، تھوڑا سا گھمایا، نیٹ تھوڑا سا آن کیا، کیسی کیسی گندی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نوجوان لڑکوں کے پاس بھی موبائل ہے، لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے، ذہن بالکل ناپاک ہو چکا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں جن کی دعائیں آسمان تک چھوتی تھیں، اللہ کے عرش کو ہماری ماؤں کی دعائیں ہلا کر کے رکھ دیا کرتی تھیں، آج وہ سارا کا سارا اثر ختم ہو چکا ہے۔ ماں کو اللہ نے کیسی شان سے نوازا ہوا ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمرے پر تشریف لے گئے۔ عمرے پر تشریف لے گئے تو وہاں طواف کے دوران ایک حبشہ کی رہنے والی عورت اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر طواف کر رہی تھی۔ کالے رنگ کی وہ عورت ہے، اس کا بچہ بھی کالا۔ طواف کے دوران اس حبشن خاتون کا بچہ اپنی ماں سے چھوٹ گیا، بچھڑ گیا۔ بھیڑ زیادہ رہتی ہے، دھکا مکا لگتا ہے، بچہ چھوٹ گیا۔ ماں جو ہے چل رہی ہے، یہ سمجھ رہی ہے کہ بچہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ادھر نہیں تو ادھر ہوگا، سامنے نہیں تو پیچھے ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئی ہوئی ہے، بیچاری چند قدم آگے بڑھی، وہاں تو چند سیکنڈ میں بچہ گم ہو جاتا ہے، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے۔ بچہ گم ہو گیا، وہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بچہ زور زور چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا۔ سارا مجمع اس بچے کے پاس کھڑا ہوا ہے، سارا مجمع۔ دنیا کی تمام عورتوں نے اس بچے کو سمجھایا۔ حسین و جمیل حور جیسی خوبصورت ماؤں نے اس کالے رنگ کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ کوئی سینے سے لگا رہی ہے، کوئی کندھے پہ لے رہی ہے، کوئی اس کو گود میں اٹھا رہی ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھتی ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کوئی کھلانے کے لیے کوئی چیز دیتی ہے، لیکن وہ بچہ برابر روتا رہا۔ کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا سعودی عرب، ساری دنیا کی عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، سب کے سامنے وہ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ادھر اس کی ماں پریشان کہ میرا بچہ طواف میں میرے ساتھ میں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا۔ ماں اپنا طواف روک کر واپس پیچھے کو آئی، اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے گھومتے آئی۔ دور سے ماں کو آواز سنائی دی کہ بچہ وہاں رو رہا ہے، تو ماں نے دور سے ہی بچے کو آواز دے کر کے کہا، بیٹا میں آ رہی ہوں۔ بچے نے جیسے ہی ماں کی آواز کو سنا، ماں کا ذرا سا چہرہ نظر آیا، بالکل خاموش ہو گیا۔ اب میری ماں آ گئی ہے، ساری دنیا جائے بھاڑ میں، میری ماں آ گئی ہے جو مجھے سینے سے لگانے والی ہے۔ ماں کا کپڑا اگر بچے کو لگ جاتا ہے تو بچے کو نیند آ جاتی ہے۔ ساری دنیا کے ایئر کنڈیشن فیل ہے، ماں کے بارے میں اللہ نے اس کے بچے کے اندر ایسی محبت ڈالی ہوئی ہے، لیکن آج اسی ماں کی کوئی قدر باقی نہیں رہی۔ اس قدر خرابی اولاد کے اندر آ گئی، موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، غلط سلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، دین سے دور رہنے کی وجہ سے، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے، اور فضائل اعمال، تعلیم الاسلام، ایسے علماء کرام کے کتابیں اور ان کے بیانات وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مظفر نگر بہت بڑا شہر ہے، علم کا شہر ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں پیدا ہوئے۔ ایک مدرسہ ہے، کسی زمانے میں اس مدرسے میں سارا راشن ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سب راشن ختم ہو گیا۔ اب بالکل چند دن کا راشن ہے، اس کے بعد سے مدرسے کے چھوٹے بچے
سب کیا فاقہ کریں گے۔ تو مدرسے کے محتمم صاحب رات بھر تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مہمان رسول ہیں، ان کو تیرا کلام پڑھایا جاتا ہے، تیرے حبیب کی احادیث ان بچوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، یہ بچے دن رات صبح شام خواب میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ بچے مدرسے کے بچے دن بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، رات میں آپ جا کر کے 1 بجے 2 بجے دیکھو بچہ سویا ہوا ہے لیکن اس کے ہونٹ سے قرآن کی آیات جاری ہے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو نیند میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ خوب رو رو کر کے حضرت نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو اگلے دن حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مدرسے میں آیا، آ کر کے ایک پوٹلی دے کر کے چلا گیا اور کہا کہ حضرت فلاں محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، اس نے یہ زیور آپ کے مدرسے کے لیے دیا ہوا ہے۔ حضرت نے معلوم کرایا کیا بات ہے، اس نے کیوں دیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے خواب میں تشریف لائے۔ وہ جو عورت ہے اس قدر نیک خاتون تھی، دن رات تلاوت کرنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، نماز ہے، بچوں کی تربیت ہے، گھر کے چھوٹے بڑے کام ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا کرتی تھی۔ درود پڑھنا، دعائیں مانگنا، تلاوت کرنا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ بڑی نیک خاتون تھی اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ مجھ سے کوئی بڑا دین کا کام لے لے۔ ادھر وہ عورت یہ دعائیں کی اللہ سے مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام لے لے، اور ادھر مدرسے میں فاقہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے خواب میں تشریف لائے اور کہا اے میری بہن جا، فلاں محلے میں مدرسہ ہے، اس مدرسے میں میرے مہمان ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، وہ بھوکے ہیں، جا تیرا زیور لے جا کر اس مدرسے میں دے آ، تیری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کہاں گئی ایسی مائیں جن کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے؟ آج ہماری ماؤں کے خواب میں اکثر کیا نظر آتا معلوم؟ ہم نہ دن بھر فون آتے سردی، آندھرا سے، کرناٹکا سے، گجرات سے، دلی سے، یو پی سے، ساؤتھ افریقہ سے آتے سردی فونا۔ اکثر عورت جو خواب بیان کرتی ہے نا، اکثر عورتوں کے خواب میں آنے والی چیز کیا ہے معلوم؟ وہ سانپ۔ اکثر عورتوں کے خواب میں نظر آنے والی چیز کیا؟ سانپ ہے۔ میں بڑا حیران پریشان، کیا بات، عورتوں کو اکثر سانپ ہی نظر آتا ہے۔ بہت ادھر ادھر کتابیں کھنگالتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن کہیں اس کا مسئلہ مجھے حل نہیں ہوا۔ ویسے خواب میں سانپ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے، علماء نے بتایا ہوا ہے، لیکن اکثر عورتوں کو ہی کیوں آتا ہے؟ تو ایک مرتبہ رمضان میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، جو عورت اپنے زیورات کی، انگوٹھی کی، پٹیوں کی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس عورت کے گلے میں سانپ کو لٹکا دیتا ہے۔ وہ سانپ اس عورت سے کہتا ہے کہ میں تیرا مال ہوں، انا مالکی و کنزکی، میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں، تم مجھ سے دنیا میں بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، اور اس لیے اللہ نے آج مجھے تیرے گلے میں ہی لٹکا دیا ہے۔ قیامت میں عورت کے گلے میں، زکوٰۃ نہ دینے والی عورت کے گلے میں سانپ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ مال، سانپ کی تعبیر کیا ہے؟ مال ہے۔ ہماری عورتوں کے اکثر خواب میں سانپ نظر آتا ہے، مطلب کیا؟ ان کو مال کی محبت ہے۔
آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اور جس چیز سے لگا ہوتا ہے خواب میں وہ چیز نظر آتی ہے. ہماری اکثر عورتوں کو سانپ نظر آ رہا ہے، مطلب کیا؟ مال کی محبت ہے، زیورات کی محبت ہے، فلاں فلاں چیز کی محبت ہے. تو اولاد کی تربیت کرنے والی مائیں کہاں چلی گئیں؟ ہماری بچیاں کس قدر خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. غیروں کے ساتھ ہماری بچیوں کا تعلق قائم ہو رہا ہے. ایسے رشتے بھی ہم نے بہت سے دیکھے ہیں. لڑکے کی عمر ہے 16 سال، لڑکی کی عمر ہے 25 سال، اور دونوں نکاح کرنے کے لیے آئے. ہمارے سامنے مسئلہ آیا، حضرت کیا کرنا؟ کیا کرتی ہے؟ اب شادی کرا ڈالنا ہوتا ہے. لڑکی کی عمر کیا؟ 25، لڑکے کی عمر 16. رشتہ کون جوڑا؟ سو فیس بک. بروکر کون رشتہ جوڑنے والا؟ فیس بک، واٹس ایپ. انہیں ادھر میسج، انہیں ادھر میسج. آج ماں باپ کو لڑکیوں کا رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جو موبائل آپ نے دلوا رکھا ہے یہ اتنا بڑا شیطان ہے کہ بچیوں کو اڑا کر لے جا رہا ہے. اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو حدیثیں سکھائیں، اللہ کے 99 نام سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں. آج ہماری بچیاں 25 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں لیکن ان کو وضو کے 4 فرض نہیں معلوم، غسل کے 3 فرض نہیں معلوم، 2 رکعت نماز کا طریقہ سنت کے مطابق پڑھنا نہیں آتا، سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتا. اے ماں، اگر تو مر جائے تو تیری بخشش کے لیے تیری بیٹی سورہ یاسین نہ پڑھ سکے، تو ماں کہلانے کے کیا لائق ہے کہ تو نے تیری بچی کو سورہ یاسین بھی نہیں سکھایا؟ اور وہ بیٹی کیا بیٹی کہلانے کے لائق ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے ایک سورہ یاسین بھی نہ پڑھ سکے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر شرمانے کی بات ہے. آج ہم کس قدر گئے گزرے زمانے سے زندگی ہماری گزر رہی ہے، سوچنے کی بات ہے. بہت زیادہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری ماؤں کے دلوں میں شوق ختم ہو گیا، تلاوت کا شوق نہیں. دن بھر وہ موبائل ہونا، اٹھے تو موبائل، بیٹھے تو موبائل. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے جاتے تو اپنے تکیے کے پاس مسواک رکھ کر کے سوتے تھے. صبح اٹھتے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے مسواک پکڑتے اور مسواک کرتے تھے. آج ہمارے نوجوان اور ہماری مائیں رات میں اپنے سرہانے کے پاس موبائل رکھتی ہیں، صبح اٹھتی بھی ہیں تو موبائل کو ہاتھ لگاتی ہیں. سب سے پہلے وہ دیکھنا کس کا میسیج آیا، کس کا میسیج نہیں آیا. سیریل کو دیکھا جا رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ جو بنے ہیں اس کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ ہے. وہ مائیں ایسی تھیں کہ بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی تھیں اور ان بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں جس کی برکت سے جس کی برکت سے پرورش پانے والا وہ بچہ آگے چل کر کے بڑا ولی اللہ ہوا کرتا تھا. آج ہماری مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور ساتھ میں فلم دیکھ رہی ہیں، ساتھ میں سیریل دیکھ رہی ہیں جس میں ساس کو مارنے کا طریقہ بہو کو سکھایا جا رہا ہے، بہو کو آگ ڈال کر کے جلانے کا طریقہ ساس کو سکھایا جا رہا ہے. ایسے سیریلز کو اور گندگی والے ناپاک والے فلموں کو ہماری مائیں دیکھ رہی ہیں اور بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو سینے سے وہ شیطانی اثرات بچے کے جسم میں منتقل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بڑا ہو کر کے شیطان بن رہا ہے. بیٹی جو ہے نافرمانی کر رہی ہے. ہماری مائیں اگر سدھر جائیں تو بچیاں آٹومیٹک سدھر جائیں گی. آخری بات کہہ ختم کر دیتا ہوں بات. ایک بڑے مفتی صاحب نے سنایا ہے، ایک صاحب کے 7 بچے، کہتے بھائی آجو باجو والوں کی ملا کو ہمیں خالی ان کے
کتنے بچے؟ 7 بچے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے 7 بچے ہیں، ان بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے کوئی حافظہ عورت چاہیے۔ کیسی عورت ہونا؟ جو کہ حافظ قرآن ہونا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرا نکاح کر لوں۔ وہ شوہر بول رہا ہے اپنی بیوی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ دوسرا نکاح ایسی عورت سے کر لوں جو کہ حافظہ ہو، اور وہ حافظہ میرے ان 7 بچوں کو قرآن پڑھایا کرے گی۔ یہ شوہر نے اپنی پہلی بیوی سے کہا کہ 7 بچے ہیں، ان کو قرآن پڑھانا، استاد کو کیا رکھنا، چلو میں ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہوں جو کہ حافظہ ہو۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دوں گی، لیکن 1 سال کا ٹائم ہے۔ وہ کیا بولتی ہے؟ 1 سال کا ٹائم دیجئے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ شوہر بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 1 سال کے بعد ہی مجھے مشورہ دے دینا۔ 1 سال گزرا، وہ دن آیا تو شوہر نے اس عورت سے پوچھا اپنی بیوی سے، ہاں بیگم صاحبہ کیا رائے بنی، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تیرے ان 7 بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے میں دوسری حافظہ عورت سے نکاح کروں یا نہ کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے، پہلی بیوی کہتی ہے کہ دیکھیے آپ کو دوسری عورت سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ 1 سال کی مدت میں میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ کیا ہمت ہے دیکھو اس عورت کے اندر، اس عورت کا عزم دیکھو، ارادہ دیکھو، قرآن کے تعلق سے اس کے دل کے اندر کا جذبہ دیکھو۔ 1 سال کے اندر 30 پارے، 114 سورتیں، 7 بچوں کو پالتے ہوئے، 7 بچوں کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، کچرا جھاڑنا، یہ سارے کام کرتے ہوئے اس ماں نے، اس عورت نے 1 سال کی مدت میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو شروع میں بھی میں نے یہی کہا تھا، اب بھی یہی بول رہا ہوں کہ عورت اگر ٹھان لیتی ہے، عزم کر لیتی ہے، ارادہ کر لیتی ہے، تو پھر ساری دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو کلور کی مائیں اور بہنیں اچھی طرح سن لیں، زمانہ بڑا فتنوں کا ہے۔ اس قدر فتنے، گھر سے باہر نکلو تو فتنہ۔ اپنی بچیوں کا خوب سے خوب خیال کریں، یہ نہ سمجھے کہ ہماری بچی برقعے کے ساتھ کالج کو جا رہی ہے۔ صرف برقعے کے ساتھ کالج کو جانا کافی نہیں ہے، ظاہری مسلمان نہیں، باطنی مسلمان بنا اس کو۔ اس بچی کے عقائد درست کرو، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اس کو نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ بیٹی تم اس دنیا میں آئی ہو اللہ کو راضی کرنے۔ شادی کرنا، کسی کی بیوی بننا، کسی کی ماں بننا، یہ سب سیکنڈری، پرائمری درجہ کیا ہے؟ فرسٹ پریفرنس کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اے میری بیٹی، جس دن تم سے ایسا کام ہو جائے کہ وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو سمجھ لو کہ تم ابھی پکی مسلمان نہیں بنی ہو۔ بچیوں کو نصیحت کریں، موبائل سے ان کو دور رکھیں، اور کالج کو اکیلی نہ بھیجیں، ساتھ میں کوئی لے جا کر چھوڑ کر کے آنے والا ہو۔ کس قدر حالات خراب ہیں، علماء کرام بیانات کر کر کے تھک گئے، پریشان ہو رہے ہیں۔ مسجد میں بیان کرتے ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی معاف فرمائیے گا، ایسے ہیں باتیں سنتے ہیں لیکن گھر جا کر ایک بات بھی نہیں بولتے۔ یہاں سنی ہوئی بات مسجد کا گیٹ پار کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، گھر جا کر ایک بات بھی اپنے بچوں کو، بیوی کو نہیں سناتے ہیں۔ بالکل دین سے ہماری مائیں اور بہنیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
مسجد سے اپنا تعلق رکھیں، اپنے بچوں کو مسجد کے مکتب سے جوڑیں، صبح میں، شام میں اور ضرورت کے موقع پر آپ مسجد کے علماء سے مشورے لیتے رہیں، اور گھروں کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ تعلیم الاسلام ہے، فضائل اعمال ہے، یہ ساری چیزیں گھروں کے اندر جاری کریں اور جاری رکھیں۔ جہاں ہو رہا ہے اس کو باقی رکھیں، ورنہ ہمارے گھروں سے دین کا ماحول مٹ جائے گا۔ بمبئی کے ایک بہت بڑے مولانا ہیں، حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، ایک جگہ ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آخری بات بالکل، ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار الٹ پلٹ ہو گئی، ایک طرف باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، ابھی جان ہے اس میں، دوسری طرف ماں پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا ننھا سا منا بچہ ہے اس کا۔ وہ بچہ کبھی باپ کے پاس بھاگتے ہوئے جاتا ہے، کان میں کچھ بول کر کے آتا ہے، ادھر ماں کے پاس بھاگتے ہوئے وہ بچہ جاتا ہے، کان میں کچھ بول کر کے آتا ہے۔ سارا مجمع کھڑا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، کیا یہ بچہ کبھی ابا کے پاس جاتا، کان میں کچھ بولتا، کبھی امی کے پاس جاتا، کان میں کچھ بولتا، کیا ہے؟ بالآخر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بچے کو بلا کر کے لوگوں نے پوچھا، بیٹا چلو تمہاری امی ابا کا انتقال ہو گیا، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے، تم کو پہنچا دیں گے، ایک بات بتاؤ، کبھی تم ابو کے پاس جاتے ہو، کان میں کچھ بولتے ہو، امی کے پاس جاتے ہو، کان میں کچھ بولتے ہو، کیا بات بول رہے تھے؟ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ بولتا ہے کہ میں روزانہ اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، نورانی قاعدہ میں پڑھتا ہوں۔ میرے استاد نے بتایا تھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام، لاسٹ سینٹنس آف ہز لائف، مرنے سے پہلے اس کا آخری لفظ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، امی کی لاش پڑی ہوئی ہے، ابا یہاں پڑے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، موت کے منہ کو چھو چکے ہیں، اب مرنے والے ہیں۔ وہ بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں ابا کے کان میں جا کر بولتا ہوں لا الہ الا اللہ، تاکہ میرے ابا لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے جنت میں چلے جائیں۔ ادھر ماں پڑی ہوئی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہیں، تو میں ماں کے کان میں جا کر کے بولتا ہوں لا الہ الا اللہ، تاکہ میری ماں لا الہ الا اللہ بول کر کے جنت میں چلی جائے۔ اولاد کی تربیت اگر استاد کے ذریعے، باپ کے ذریعے، ماں کے ذریعے ہوگی تو اس طرح کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر ان کو موبائل دے کر، انٹرنیٹ دے کر بالکل کٹی پتنگ کی طرح ادھر ادھر چھوڑ دیں گے تو وہ عورتیں، ہماری نوجوان بچیاں ادھر ادھر بھاگ کر اپنی عزت کو پامال کریں گی۔ ایسے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچیوں نے غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا تو ان کے ماں باپ یا تو اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے یا پھر زہر کھا کر مر گئے۔ ایسے برے حالات آ گئے ہیں، باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ وقت ناکافی ہے۔ اگر شریعت میں اجازت ہوتی، ہم علماء اے ماں تیرے پیر پکڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اے بہن تیرے پیر پکڑ کر کے ہم درخواست کرتے ہیں، تو اپنا مقام سمجھ، تو دنیا میں کیوں آئی ہے اس کو سمجھ لے۔ تو کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھومتی پھرے، تیری عزت ہے، تجھے پردے میں اللہ نے رکھا ہے، تو نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، ضرورت کی تعلیم حاصل کر، ماں باپ کی فرما برداری کر، اللہ تعالیٰ تجھے ایسی عزت سے نوازے گا، پورے محلے میں سب سے زیادہ باعزت بنائے گا۔ جس شہر میں تو بہو بن کر کے جائے گی، وہاں کے خاندان کے فتنوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔
ایک قرآن پڑھی ہوئی، نماز پڑھی ہوئی بچی اگر کسی خاندان میں جاتی ہے پورے خاندان کو نمازی بنا سکتی ہے۔ بہرحال ماؤں سے، بہنوں سے ایک درد بھرے انداز سے کچھ باتیں کہنا چاہا تو میں نے کچھ الٹا سیدھا لف و نشر غیر مرتب باتیں ماؤں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کے دل کو تکلیف دینے والی میری زبان سے نکلی ہو تو میں معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن کیا کریں، حالات اس قدر خراب ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں بچوں کی حالات کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت تک اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ایمان کی حالت میں کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور شہر کلور کے علماء کرام نے جو مسورات کے لیے خاص کر کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور ذمہ دار حضرات نے پوری دل جمعی کے ساتھ محنت کی ہے، واقعی یہ قابل تعریف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بڑا اجر دے سکتا ہے۔ اور آج کا یہ جلسہ کامیاب ہوا اور امید سے بھی زیادہ عورتیں بارش کے باوجود جمع ہوئی، یہ یہاں کے علماء کے دلوں میں پایا جانے والا خلوص ہے، سنسیئرٹی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کامیاب فرمایا ہے۔ ورنہ بارش کے موسم میں کون کہاں جا رہا ہے؟ 1 روپے ملتا ہے کیا یہاں آنے سے؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ وہیں کہیں فنکشن ہو رہا ہو، شادیاں، وہاں تو سب بھاگ بھاگ کر کے جاتے ہیں۔ دین کی بات سننے کے لیے مائیں اتنی دور سے آئی ہیں۔ واقعی اللہ پاک نے آج کے پروگرام کو کامیاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو دین کی باتیں سننے کا موقع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔